ان پاگلوں کو کیا پتا جو ابھی ٹی ویوں پہ بیٹھ کر کے میرے محبوب کی گستاخیاں کرتے ہیں، انہیں عقل کتنی ہے؟ ارے جس کی عظمت جبریل کے سمجھ میں نہ آ سکے یہ زانی سمجھیں گے، کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والے سمجھیں گے؟ ارے جس کی عظمتوں کا ادراک ابو بکر صدیق نہ کر سکے، وہ صدیق جسے قرآن صدیق کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، جسے قرآن صدیق کہے جب وہ میرے محبوب کی شان اور عظمت کو مکمل سمجھ نہ سکے، جب صدیق کے سمجھ میں نہیں آتا میرا محبوب تو کسی صدیق کے سمجھ میں کیا آ سکتا؟ ہندوستان والوں، یا رسول اللہ، ہندوستان والوں، یہ جو ٹی وی پہ بیٹھ کر کے بھونکتے ہیں، دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو سمجھنے کے لیے کوئی دماغ ہی آج تک پیدا نہ ہوا، بلکہ وہ خود کہتے ہیں، وہ اتنے بڑے خود کہتے ہیں یا ابا بکرن لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ ارے جب کوئی جانتا ہی نہیں تو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ ابھی تک لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ چھوٹی عمر کی بیوی سے شادی کی، چھوٹی عمر کی بیوی سے۔ ہم بتائیں جن کے عبادت تم کرتے ہو وہاں بھی تو 6 سال کی عمر میں شادی ہوئی، ہمارے پاس آ کے بیٹھو، 11 شادیاں کی، آپ کے یہاں تو 2608 ہے۔ ہم بتائیں گے آؤ نا، اگر ہم بولتے نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں بولنا نہیں آتا یا ہمیں معلومات نہیں ہے، تم جتنا نہیں جانتے اپنے بارے میں اس سے زیادہ ہمیں پتا ہے۔ ہاں بڑے آئے عورت کے محافظ بننے والے جوؤں میں ہارتے رہے، جوؤں میں ہارتے رہے، وہ تو یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے جس نے نیک بیوی کو شوہر کے لیے جنت قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ توجہ کریں، مصطفیٰ جان رحمت نے بیوی کو اتنا بلند کیا ہے کہ رسول اللہ کے بیٹوں کے بستر پہ قرآن نازل ہوا، اس کی تشریح نہیں ملتی۔ رسول اللہ کی اولاد کے بستر پہ قرآن نازل ہوا، اس کی تشریح ہمیں نہیں ملتی، لیکن بیوی کو نبی نے اتنا بلند کیا ہے کہ نبی کی بیوی کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، اور اس بیوی کو عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں لوگ عائشہ پہ کیا بھونکتے ہیں، لوگوں کو پتا ہونا چاہیے بستر عائشہ رشک دور، اس لیے کہ دور پر موسیٰ جاتے ہیں، عائشہ کے بستر پہ جانے موسیٰ تشریف لاتے ہیں، اور دور پر توریت آتی ہے اور بستر عائشہ پر اللہ کا قرآن آتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ ہم امن والے لوگ ہیں، ہم کوئی فساد نہیں چاہتے، اس لیے ہم خاموش ہیں، لیکن اگر یہ زبانیں نہیں رکی تو پھر ہم اتنا کھولیں گے کہ شرما جاؤ گے۔ ہمیں پتہ ہے نا، ہم تو آپ کو ہی پڑھتے ہیں، میں تو بہت چھوٹا آدمی طالب علم ہوں، ابھی علماء بیٹھیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ہاں ہمارے یہاں جو ہے نیک بیوی جنت ہے شوہر کے، اور وہ بیوی سے پہلے بیٹی بنتی ہے، بیٹی جنت ہے باپ کے لیے، بیٹی رحمت ہے باپ کے لیے۔ ہاں بیٹی ہے تو جنت، بڑی ہو کر بیوی بنی تو کسی کی جنت، بڑی ہو کر شادی ہونے کے بعد ماں بنی تو اولاد کی جنت۔ جنت کے سوا تصور کیا ہے؟ ہمارے یہاں نہ جوا حلال ہے، نہ جوئے میں بیوی کو ہارنا حلال ہے۔ ہم نے نہیں ہارا کبھی، کیونکہ ہمارے یہاں تو پیسہ بھی ہارنا جائز نہیں، جسے ہم ہاتھ کا میل کہتے وہ بھی ہارنا جائز نہیں ہے۔ ہاں لیکن ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، لیکن اتنا ہے کہ بس بات اتنی ہے کہ کتا انسان کو کاٹتا ہے، پلٹ کر انسان کتے کو نہیں کاٹتا، اتنی سی بات ہے، باقی اور کوئی بات نہیں ہے، ورنہ ہم بھی منہ میں زبان، اور اگر زیادہ مجبور کریں گے تو پھر ہم انجام کی پرواہ کیے بغیر بات کریں گے۔
اس لیے کہ جو ہاتھ رسول اللہ کے نام پہ چومے گئے ہیں، اگر وہ ہاتھ رسول اللہ کے نام پر ہتھکڑیوں سے بھر دیے جائیں، وہ دن ہمارے لیے سنت زین العابدین کا دن ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سلسلے کو رکنا چاہیے۔ ہم گزارش کرتے ہیں، امن چاہتے ہیں، جیو اور جینے دو، اپنا کام کرو اور ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ ہمارا محبوب اتنا اچھا ہے نا، ہمارا محبوب اتنا اچھا ہے، اتنا اچھا محبوب ہے کہ تمہاری کتابوں میں بھی ہمارے محبوب کا تذکرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تم اپنی کتابوں کے خود باغی ہو، نفس پرست ہو، تم دوسروں کی کتاب نہ پڑھتے، کم سے کم اپنی تو پڑھ لیتے۔ اپنی پڑھو تو پتہ چلے گا کہ کتنا حسین ہے اللہ کا محبوب، کتنا حسن والا ہے اللہ کا محبوب۔ ہاں تو بات دور نہ نکلے، پھر کہتا ہوں کہ اللہ نے مومنوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ مومن کی شان ہے، اور مومن بس وہی ہے جو حضور کا ہے، جو حضور کا ہے وہ مومن ہے۔ اور اللہ نے ان کی جان اور مال کو جنت کے بدلے اللہ نے ہم سے مال اور جان لیا، اور بدلے میں کیا دیا؟ جنت۔ اب مومن کی صفت بیان ہو رہی ہے۔ مومن کون؟ پہلے تو جنت لے چکا، یہی دنیا میں لے چکا، مال اور جان بیچ چکا۔ اب مومن کون ہے؟ آگے بیان ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جان لیتے بھی اور جان دیتے بھی۔ مومن جان لینے والے بھی اللہ کی راہ میں، اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کی راہ۔ اور پھر اللہ نے کہا میں یہ وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے ان کے آنے سے پہلے، میں تشریح کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، ان کے آنے سے پہلے توریت میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا، قرآن میں بھی کیا۔ توریت اور انجیل تو پہلے آئی نا، یعنی رسول اللہ کے غلاموں کا ذکر توریت میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا، اور قرآن میں بھی۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، ان کو بشارت دی اللہ نے، اور یہی لوگوں کو بڑی کامیابی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے بڑی کامیابی دی ہے۔ اب جب یہ بات آئی کہ مومنوں کے مال اور جان کو اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا، یہ اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں، جان لیتے ہیں، تو ابھی اللہ نے ان سے وعدہ کیا، ان کا ذکر توریت میں کیا، انجیل میں کیا، تب ہر بندہ اٹھ کے کھڑا ہوگا میں مومن، میں مومن، میں مومن۔ تو اللہ آگے اب بیان کرتا ہے کہ وہ مومن کون ہے، تو اللہ پاک ان کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے مومن وہ تائبون، وہ توبہ کرنے والے ہیں۔ ذرا دیکھو نا ایک دن میں کتنی بار توبہ کرتے ہیں، لاکھوں گناہ کرتے ہیں، ایک بار بھی توبہ نہیں کرتے، جبکہ سید المعصومین کہتے ہیں کہ ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ قرآن نے مومن کی صفت بیان کیا، تائبون، وہ توبہ کرنے والے، کوئی تشریح نہیں کرتا۔ العابدون، توبہ کے بعد عبادت کرنے والے، وہ آپ کو ملیں گے عبادت کرتے، گیم کھیلنا ان کا کام نہیں، نکڑ پر آوارگی کرنا ان کا کام نہیں، چوپاٹیوں کو آباد کرنا ان کا کام نہیں، لڑکیوں پہ پاپ کی نظر ڈالنا ان کا کام نہیں، انہیں تو یار کی عبادت سے فرصت نہیں ہے۔ التائبون، توبہ کرتے ہیں، العابدون، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، عبادت پر ان کا معاملہ ختم نہیں ہوتا، الحامدون، ہر حالت میں وہ اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ ہے اللہ کی حمد کا مطلب کیا ہے؟ کسی نعمت پر ایک بار الحمدللہ کہا، اللہ اور نعمت دے گا، دوسری بار الحمدللہ کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکی دے گا، تیسری بار الحمدللہ کہا تو اللہ اس کی مغفرت کر کے اسے گناہوں سے ایسا پاک کر دے گا جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے۔ التائبون، العابدون، الحامدون، وہ ہر حالت میں اللہ کی حمد کرتے، شکر کرتے ہیں اللہ۔ آج کل مومنوں کے پاس شکر کا ہے، بلکہ پوچھو کیا چل رہا ہے، مندی بہت ہے حضرت، کیا چل رہا ہے، پریشانی بہت ہے، مشکلیں بہت ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایوب علیہ السلام کا حال یہ ہے کہ بیماری انتہا کو پہنچی، پھر بھی کسی نے پوچھا کیا حال ہے، کہا الحمدللہ۔ اللہ والوں کی زبان پہ الحمدللہ کے سوا کچھ ہے نہیں، اس لیے کہ یار کا شکوہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کوئی محبت کرے تو پتہ چلے نا کہ یار کا شکوہ نہیں کیا جاتا، محبوب کا شکوہ نہیں کیا، بلکہ حضرت شیخ سعدی شیرازی کہتے ہیں
آمادہ بقتل من آ شوق ستم ڈھالے. کہتے ہیں میں تو آمادہ ہوں, تو اگر آمادہ ہے میرے قتل پر تو میں کہتا ہوں آپ شوق سے اپنا ارادہ پورا کر لیں. یہ کیفیت ہے اللہ والوں کی. یہاں تو شکر بھی نہیں ہوتا, ایسا ویسا یہ وہ. اور قرآن کہتا ہے کہ ان کی زبان پہ ہر حالت میں اللہ کی حمد 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 حمد. لوگ کہتے ہیں گرمی کا ٹیمپریچر بہت ہے یار, پریشان ہو گئے. یہ کیوں نہیں کہتے الحمدللہ 48 ہی ابھی تو, ورنہ اعمال اتنے کہ آگ برسنا چاہیے, لیکن اعمال کو دیکھتے ہوئے تو 48 ہے تو الحمدللہ. یہ بھی ہونا, کیونکہ الحمدللہ اپنی اوقات تو دیکھو, پھر الحمدللہ نہ کہو تو پھر کہنا. ایک بزرگ کے سر پہ لوگوں نے خاک ڈالا, جھاڑ کے کہتے ہیں الحمدللہ. لوگوں نے کہا یہ بھی کوئی الحمدللہ کہنے کا مقام ہے؟ تو کہتے ہیں جس کے سر پہ آگ ڈالی جانی چاہیے, اگر اس کے سر پہ خاک ڈالی جا رہی تو پھر الحمدللہ نہ کہو تو پھر کیا؟ التائبون العابدون الحامدون الساہحون, روزے رکھنے والے. ان کو دیکھو گے وہ گرمی کے بڑے بڑے دن میں نفلی روزے رکھتے ہیں.